बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद तहरीक इंसाफ के अंदर किसी हद तक यकसुई देखने में आ रही है। ऐसा होता तो मुश्किल से ही है, मगर माजी करीब उठा के देख लें, मगर लगता है कि इस बार ऐसा होने जा रहा है या किसी हद तक हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त से तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ महमूद ख़ान अशकज़ई ने भी ऐलान कर दिया। उनका कहना यह है कि मेरी तहरीक इंसाफ के साथियों से गुजारिश है कि वो तैयारी पकड़ें और इस तहरीक को चलाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करें और इस जद्दोजहद को इस नहज पर ले जाएं जहां हम पाकिस्तान में आइन की बहाली और तमाम असीरान की रिहाई तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इस तरह कराइन बता रहे हैं कि केपी हुकूमत भी बादल नखास्ते से ही तहरीक पर कम व बेश रजामंद हो चुकी है। ज़राए बताते हैं कि इस सारे मामले में अलीमा ख़ान का किरदार नहायत अहम है। 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है अलीमा ख़ान केपी में है। अलीमा ख़ान को अंदाज़ा है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगरचे वो गिरफ़्तारी से डरती नहीं है, ना ऐसा कोई नज़र आ रहा है, मगर वो गिरफ़्तारी से पहले तहरीक को मुनज़्ज़म करना चाहती हैं। अलीमा ख़ान ने सबसे पहले 5 अगस्त के एक रोज़ा एहतजाज के बारे में ये कहा कि एक दिन नहीं, ये मुसलसल तहरीक है। बाज़ दोस्तों ने, नाज़रीन, मैंने देखा कि ये कहना शुरू कर दिया कि अलीमा ख़ान ने 5 अगस्त के एक रोज़ा एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। अगर आप उनके बयान को गौर से सुनो तो उन्होंने मुस्तरद नहीं किया। मेरी ज़ाती राय है, उन्होंने कहा एक दिन का एहतजाज नहीं, मुस्तकिल एहतजाज चाहिए। यानी उन्होंने एक दिन के एहतजाज को रूल आउट नहीं किया कि ये नहीं करना। उन्होंने कहा एक दिन क्या, इससे ज़्यादा दिन मुसलसल चाहिए। मैं जहाँ तक उनके बयान को समझ पाया हूँ तो अलीमा ख़ान का गुज़िश्ता हफ़्ते, नाज़रीन, जिस तरह केपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्तकबाल किया गया, उसे देखते हुए उन्होंने केपी में अपना क़याम बढ़ा दिया है। ज़राए बताते हैं कि अलीमा ख़ान 5 अगस्त को बड़े एहतजाजी मार्च की शायद ख़ुद क़यादत करें। माहौल बन गया तो फिर मार्च का रुख इस्लामाबाद की जानिब भी किया जा सकता है। ताहम इस बारे में अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। ज़राए ये भी बताते हैं कि अलीमा ख़ान चाहती हैं कि अपनी गिरफ़्तारी से पहले तहरीक का एक मोमेंटम बना दें और जैसे ही उन्हें गिरफ़्तार किया जाए तो उनकी दूसरी बहन तहरीक को लीड करने लगे, यहाँ तक कि तीनों बहनों को गिरफ़्तार कर लिया जाए। यही वो मकाम होगा जब हुकूमत अपने इक़दामात की वजह से अखलाकी जवाज़ खो बैठेगी। इमरान ख़ान की तीनों बहनों की गिरफ़्तारी सबसे ज़्यादा पार्टी के अंदर हलचल पैदा करेगी, जिसके बाद पार्टी और हुकूमती ओहदों पर मौजूद रहनुमाओं के पास मुज़ाहमत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। अच्छा नाज़रीन, हालात बता रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो सुहेल अफरीदी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तक उन्होंने विकेट के दोनों जानिब कह लें या दोनों घरों को खुश करने की जो पॉलिसी अपना रखी थी वो अब मज़ीद आसानी के साथ कमोबेश चलती हुई नज़र नहीं आ रही। उन्हें अब अल्टीमेटली एक घर का इंतखाब करना पड़ेगा। वक्त ने नाज़रीन साबित किया है कि सुहेल अफरीदी का अब तक का हर कदम जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के सिवा कुछ नहीं था। जब कारकुनों ने इश्क़ इमरान में मरने के दावे याद कराए तो आज़ादी और मौत वाले कंटेनर का फेरा लगवा लिया। बजट बैलेंस दिखाने का मौका आया तो मंगल के मंगल फिर अडयाला जाना शुरू कर दिया। बजट पास हो गया तो अडयाला जाना भी तरजीहात से निकल गया। मगर अब वक्त हाथ से निकल रहा है। सुहेल अफरीदी को किसी एक कश्ती का सवार बनने का फ़ैसला जो है बहरहाल करना पड़ेगा। पार्टी कारकुनों ने सुहेल अफरीदी को अली अमीन गंडापुर से कहीं ज़्यादा इज़्ज़त दी है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने अब भी ज़बानी जमा खर्च की कोशिश की और बातों से काम चलाने की पॉलिसी जारी रखी तो पार्टी के ज़राए ये कह रहे हैं कि एक बात फिर तय है कि उनका सियासी अंजाम जो है अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा भयानक होगा। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के रिवायत से हट कर सख्त मौक़िफ़ पर पूरे मुल्क में ये बहस जारी है कि आया मौलाना ने ये इक़दाम भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया हुआ है या वो वाकई इनकलाबी बन चुके हैं। इस हवाले से एक ऑनलाइन सर्वे भी सामने आया है जिसमें कमोबेश 10,000 अफराद ने मौलाना से मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार किया। उनमें से सिर्फ 11% का ख्याल है कि मौलाना इस बार हकीकी इनकलाबी के तौर पे सामने आए हैं, जबकि कमोबेश 89% जो हैं वो अब भी यही समझते हैं कि मौलाना की हालिया बयानबाजी भी उनकी माजी की सियासत का ही तसलसल है। नाज़रीन, मौलाना के बारे में एक बात ये ज़हन में रखें कि मौलाना बासूल हैं या बेअसूल हैं, वो जो भी हैं, ये एक बहस दूसरी तरफ रखें। एक बात जहन में रखें कि मौलाना किसी भी मामले पे
چاہے وہ بے اصولی کریں یا باصول کی پہرے داری دیں. مولانا جب بھی کریں گے مولانا وہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں. مولانا اپنی بات منوانے کے لیے، وہ بے اصولی ہے باصولی ہے چھوڑیں، اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس لیے مولانا کی طاقت کو نظر انداز کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ وقت آنے پہ یہ ہو جائے گا، وقت آنے پہ وہ ہو جائے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. مولانا اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مولانا کو پتہ چل جائے صحیح کہ میرا اس میں فائدہ ہے، پھر مولانا بے شک وہ بے اصولی ہے یا باصولی ہے وہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. مولانا وہ بات منوانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں. جے یو آئی کو اپنی جماعت کی ساکھ کے حوالے سے اب میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جے یو آئی نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت، ان کی اپنی طاقت نے کس طرح سامنے آ کے کنفرنٹ کیا اپنے مخالفین کو. جے یو آئی کا کہنا یہ ہے کہ مولانا نے جو کچھ کہا ہے وہ اس پر کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ حکومت کی طرف سے کیا جانے والا پروپیگنڈا جو ہے وہ فوری طور پہ بند کیا جائے. اسی دوران مولانا فضل الرحمان کے نائب مولانا عبدالغفور حیدری کی ایک کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ اپنے پارٹی رہنما اور کارکنوں سے مخاطب ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے کارکنوں کو کال دی جائے گی اور وہ پنڈی میں پرامن دھرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. پھر عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ جی صوبائی قیادت جو ہے کارکنوں سے رابطہ رکھے اور مرکزی قیادت کے اشارے کا انتظار کرے. اشارہ ملتے ہی لاکھوں کی تعداد میں کارکن پنڈی پہنچ جائیں گے. اس طرح کی کال سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار شاید جے یو آئی اور مولانا کافی سنجیدہ لگ رہے ہیں. شاید پہلی بار مولانا کوئی نورہ کشتی نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف مولانا کو شک کی نظروں سے دیکھنے والوں کی بھی بالکل کمی نہیں ہے، بلکہ جیسا یہ سروے بتا رہا ہے کہ اکثریت آج بھی انہی لوگوں کی ہے. لیکن کچھ واقعات ایسے بہرحال سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے حالات مختلف نظر آ رہے ہیں. مطلب جس طرح ایک بار پھر عائشہ گل علیہ کو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے. اب عائشہ گل علیہ کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایک خاتون تھی جس نے عمران خان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بد زبانی کی تھی. اب اس نے مولانا کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کی ہے وہ شاید کوئی بازاری مرد بھی استعمال نہیں کر سکتا. یہی وہ خاتون ہے ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کو پہلے عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا تھا، بری طرح پیٹی تھی. آج پھر اس نے اسی طرح کے رقیق حملے جو ہیں وہ مولانا پر کیے. مولانا کی سیاست سے اب لاکھ اختلاف کریں، جو مرضی سخت سے سخت بات کریں، لیکن سیاسی بات کریں نا. گالم گلوچ کرنا مولانا کے، وہ مولانا کا ہوں یا وہ عالم دین ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی انسان ہو، یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس طرح گالم گلوچ کرے. اور مطلب فلاں کی گود میں بیٹھا ہے اور یہ وہ ایسے ہیں، وہ گندی غلیظ زبان ہے. خاتون کے منہ سے سن کے تو ویسے عجیب سا لگتا ہے. تو یہ دیکھ کر کچھ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید مولانا کی لڑائی حقیقی ہے. بہرحال دیکھیں ناظرین، عائشہ گل علیہ جیسی مشکوک اور متنازعہ خاتون کے مولانا کے خلاف میدان میں اترنے سے یہ الٹا ہوا ہے کہ مولانا ایک بڑے الزام سے خود ہی باعزت بری ہو گئے. اچھا ناظرین، آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک نیا درد سر بن چکا ہے. صرف 10 روز بعد یعنی 27 جولائی کو الیکشن ہونا ہے اور اس وقت تک پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے. اس وقت انتخابی جلسے اور ریلیاں تو دور کی بات ہیں، کارنر میٹنگز بھی نہیں ہو پا رہی. پچھلے 3 روز سے بلاول بھٹو مظفر آباد میں ہیں. کوشش تھی کہ وہاں 5 بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کریں، مگر ابھی ایسا کوئی ماحول دور دور تک نظر نہیں آ رہا. الٹا خطرہ ہے کہ اگر جلسے کے لیے سٹیج لگایا گیا تو عام لوگ وہاں پہنچ کر کوئی تماشا نہ لگا دیں، جس سے بلاول کے وزیر اعظم بننے کی کوششوں کو ٹھیس پہنچے. یہ تو ناظرین دارالحکومت مظفر آباد کی حالت ہے نا. دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں صورتحال شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، جہاں کچھ حلقوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ ووٹ مانگنے گئے تو عوام نے لاتوں، گھونسوں اور جوتوں سے استقبال کیا. بیچارے امیدوار مشکل سے جان بچا کر بھاگ گئے. پچھلے 45 روز سے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں بینکنگ سروسز بھی معطل ہیں، کوئی اے ٹی ایم نہیں چل رہے. ان حالات میں الیکشن کرا بھی لیے گئے تو ان کے نتائج مانے گا کون؟ فارم 47 والا تجربہ پہلے ہی پاکستان میں بری طرح پٹ گیا. آزاد کشمیر کے سیاسی حالات اتنے خراب ہیں
کہ کشمیر کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی تاحال آزاد کشمیر جانے کی ہمت نہیں کی. ان کے والد اور فرزند کشمیر میاں محمد نواز شریف صاحب ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں ملنے والی سیاسی چوٹوں کو سہلا رہے ہیں، اس لیے وہ بھی آزاد کشمیر جانے کا بھی نام نہیں لے رہے. حالانکہ انہوں نے ایک بڑی تقریب منعقد کر کے آزاد کشمیر میں پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے تھے. البتہ ان کی دختر مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز عارف والا کے سٹیج سے ہی آزاد کشمیر کے باشندوں سے خطاب کر ڈالا. انہوں نے کہا کہ جی میں آزاد کشمیر، عارف والا میں کہا کہ جی میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گی کہ وہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں. بہت اچھی بات ہے، خون خرابے کا ساتھ یہ والی بات ٹھیک ہے کہ نہیں دینا چاہیے. جو لوگ بھی خون خرابہ جہاں بھی جس شکل میں بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. عارف والا میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں آزاد کشمیر کے باشندوں سے کہ جی نون لیگ کو ووٹ دیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے وہاں پر حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی پہلے ہی سارا کوئی ہار مان لے. انہوں نے کہا جی میں چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو وہی آزاد کشمیر میں ہو تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. محترمہ آپ کو حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر ووٹ کس لیے مانگ رہی ہیں؟ بتائیں نا. اصل میں نون لیگی قیادت جی بی الیکشن میں شکست کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی کا شکار ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ وفاق میں برسر اقتدار جماعت کو جی بی الیکشن میں کامیابی نہیں ملی. اگر آزاد کشمیر والوں نے بھی وفاق کی حکمران جماعت کو مسترد کر دیا تو نون لیگ کے ہمہ گیر زوال کو حتمی شکل مل جائے گی، مورد تصدیق ثبت ہو جائے گی، جس کے بعد نون لیگ کے سیاسی لاش کو اٹھائے پھرنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا. اس لیے نون لیگ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی کیفیت سے دوچار ہے، تاکہ الیکشن کا جو بھی رزلٹ آئے نون لیگ کے پاس کہنے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو. الیکشن جیت گئے جس کے امکانات ابھی بتا رہے ہیں سیاسی مبصرین کے 10% سے بھی زیادہ نہیں ہے دھاندلی کے باوجود، اور پھر بھی اور اگر جیت گئے 10%، پھر اگر جیت گئے یا جتوا دیے گئے کہنا جائے تو پھر نون لیگ جو ہے وہ کہا جائے گا کہ اب بھی امیدوں کا مرکز ہے. ہار گئے تو کہہ دیں گے کہ نون لیگ کی قیادت نے اس الیکشن کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا، اس لیے مرکزی قائدین نے آزاد کشمیر کی کیمپین میں حصہ نہیں لیا تھا. یعنی نون لیگ نے خود کو مکمل طور پہ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. دونوں طرح کی آپشنز تیار رکھی ہیں، جتوا دیے گئے تو بھی اور اگر ہار گئے تو بھی. جیت گئے والی کوئی آپشن نہیں ہے، جتوا دیے گئے والی آپشن، جتوا دیے گئے تب بھی اور ہار گئے. اچھا ناظرین، اسلام آباد اور لاہور کے ڈرائنگ رومز میں ان دنوں ایک خبر جو بڑے مزے اور چسکے لے کر سنائی جا رہی ہے وہ ہے وفاقی وزیر محترم جناب علیم خان کی نون لیگ اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جاری لڑائی. گلگت بلتستان کے الیکشن میں جس طرح آخری وقت میں علیم خان کی استحکام پاکستان پارٹی نے بازی پلٹ دی اور وہ 5 آزاد امیدوار جنہیں نون لیگ میں شامل ہونا تھا انہیں استحکام پاکستان پارٹی کی راہ دکھائی گئی، اس سے نون لیگ کی صفوں میں صاف بات ہے کہ ایک سراسیمگی سی پھیل گئی. اب آزاد کشمیر کا الیکشن سر پہ ہے، وہاں بھی اچانک استحکام پاکستان پارٹی متحرک ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 6 مضبوط امیدوار سردار تنویر الیاس کی قیادت میں آئی پی پی میں یعنی تحریک یہ جو استحکام پاکستان ہے اس میں آشیانہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظام کی سرپرستی اب نون لیگ سے زیادہ شاید علیم خان کی استحکام پاکستان پارٹی کو حاصل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. اس ہزیمت کا بدلہ نون لیگ نے لاہور میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں علیم خان کی پاک ویو سوسائٹی کا روڈا کے ساتھ تنازع سامنے آیا ہے. روڈا دریائے راوی پر بند بنانے کے لیے پاک ویو سوسائٹی سے بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، جسے دینے سے علیم خان نے انکار کر دیا ہے، بلکہ پاک ویو سوسائٹی کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی سوسائٹی کے ساتھ خود ہی کچا پکا بند بنانے کا کام بھی شروع کر دیا. علیم خان اس معاملے میں روڈا اور پنجاب حکومت کا کوئی دباؤ قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے. علیم خان کی میڈم وزیر اعلیٰ کے ساتھ جاری اس لڑائی کی جھلک جو ہے وہ علیم خان کے ٹی وی چینل پر بھی دیکھی جا سکتی ہے. گزشتہ روز عارف والا میں مریم نواز صاحبہ نے 30 منٹ کی تقریر کی جسے علیم خان کے چینل نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا یا اگنور کیا. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا ناظرین، سب سے خوفناک اور اہم خبر، یورپی کمیشن نے پاکستان سے متعلق جی ایس پی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے، جسے موجودہ حکومت کے لیے صاف صاف دیکھا جائے کہا جائے تو چارج شیٹ سمجھا جانا چاہیے. یہ رپورٹ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا.
इस रिपोर्ट में पहली बार इमरान खान के हवाले से बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया में करप्शन की वजह से सियासी हकूक मुतासर हुए हैं, जिसमें एक साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ़्तारी भी शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म के मुनसिफाना ट्रायल और कैद की शराइत के हवाले से भी ख़दशात मौजूद हैं, जिनमें वकला तक रसाई, मुलाकातियों से मिलना और तिब्बी इमदाद भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ौजी ट्रायल्स बैनुल-अक़वामी मुआहदा बराए शहरी व सियासी हकूक़ के आर्टिकल 14 की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जिसमें मुनसिफाना और अवामी ट्रायल का हक़, एक आज़ाद, गैर जानिबदार और अहल अदालत में मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। यूरोपीय कमीशन की ये रिपोर्ट पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के लिए एक लटकती हुई तलवार कही जा रही है, कहा जा रहा है इसके बारे में। GSP प्लस स्टेटस के बारे में सिर्फ इतना जान लें नाज़रीन कि साल 2022 से 2024 तक पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को GSP प्लस स्टेटस के तहत 7 अरब 40 करोड़ यूरो यानी 323 अरब रुपए की एक्सपोर्ट की है। 323 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स की हैं। अगर खुदा न खास्ता ये स्टेटस ख़त्म हुआ तो फिर 323 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स बंद होने का सीधा सीधा ख़तरा मौजूद है। नाज़रीन, आखिर में अंबरीन खान के दो चार अशार। मोहब्बतों से जुड़ी आगही से डरते हैं, मोहब्बतों से जुड़ी आगही से डरते हैं, हम अपने ख्वाब की सूरत गरी से डरते हैं। हमारा इसलिए तन्हाई से है समझौता, हमारा इसलिए तन्हाई से है समझौता, किसी के साथ भी वाबस्तगी से डरते हैं। चले न इसलिए भी थाम कर किसी का हाथ, चले न इसलिए भी थाम कर किसी का हाथ, कि हम सफ़र से नहीं गुमराही से डरते हैं। यहाँ पे कह नहीं सकता कोई गलत को गलत, यहाँ पे कह नहीं सकता कोई गलत को गलत, सदाकतों के अमी मुनसफ़ी से डरते हैं, सदाकतों के अमी मुनसफ़ी से डरते हैं। मफ़ाहमत से इलाक़ा है अंबरीन मगर, मफ़ाहमत से इलाक़ा है अंबरीन मगर, ये सोचना भी गलत है किसी से डरते हैं, ये सोचना भी गलत है किसी से डरते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।